السلام علیکم فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ اس کا آج ہم سیکنڈ ٹاپک اسلامی تشخص ارکان اسلام اس کے شارٹ کوسچن کریں گے۔ آج ہم پیج نمبر 20 سے پیج نمبر 25 تک کے شارٹ کوسچن کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ ارکان اسلام، اس میں سے کلمہ شہادت اور روزہ کے شارٹ کوسچن ہم آج کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ پھر دیکھیں، ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے ارکان اسلام کتنے ہیں اور کون کون سے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ شہادت اس کے 2 حصے ہیں، پہلے میں اللہ کی توحید کا اقرار اور دوسرے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ارکان اسلام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کوسچن نمبر 3 کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، یکتا مین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ کوسچن نمبر 4 کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں کس چیز کا اعلان ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کا اعلان و اعتراف ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کا اعلان و اعتراف ہے۔ کوسچن نمبر 5 کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں کس چیز کا اعلان ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان و اعتراف ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید اور محمد الرسول اللہ رسالت محمدی۔ کوسچن نمبر 6 نماز کے بارے میں ایک قرآنی آیت بما ترجمہ تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ کوسچن نمبر 7 نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کوسچن نمبر 3 کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، یکتا مین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ کوسچن نمبر 10 جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ پھر دیکھیں، جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ تو سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم ناکو من المصلین، وہ کیا بولیں گے؟ لم ناکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کوسچن نمبر 11
جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفرا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ روش مین راستہ یا طریقہ۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ کوسچن نمبر 12، نماز کس چیز کا وسیلہ ہے؟ آنسر ہے نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا۔ نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ 13، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کوسچن نمبر 14، باجماعت نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، باجماعت نماز خصوصاً جمعہ اور عیدین، عیدین مین عید الفطر اور عید الاضحیٰ، باجماعت نماز خصوصاً جمعہ اور عیدین کی نماز سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب سب کٹھے مل کر نماز پڑھتے ہیں تو ان میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوگا۔ کوسچن نمبر 15، نمازیوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر بے نمازیوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، نمازیوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں، نمازیوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 16، نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ کوسچن نمبر 17، روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کوسچن نمبر 18، روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، تقوی کا حصول۔ کوسچن نمبر 19، تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ آنسر دیکھیں، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ پھر دیکھیں، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ کوسچن نمبر 20، خواہش نفس کیا ہے؟ انسان کی نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ پھر دیکھیں، انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ کوسچن نمبر 21، روزہ سے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ضبط نفس۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے انسان میں ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس میں اپنے نفس پر ضبط کرنا آ جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 15، نمازیوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر بے نمازیوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟
تو اس کا آنسر دیکھیں، نمازیوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں، نمازیوں کو مسجد میں آتا دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور وہ بھی۔ کوشچن نمبر 23، روزے کا کیا اجر ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے لیکن قرآن پاک نہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ کوشچن نمبر 24، روزہ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ من فطر فیہ صائمن کان مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے روزہ دار کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ افطار کروانے والے کو مل رہا ہے، اور اس سے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس سے روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کوشچن نمبر 25 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو کیا نام دیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر المواسا یعنی غمگساری یا ہمدردی کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر المواسا یعنی غمگساری کا مہینہ کہا ہے۔ کوشچن نمبر 26، مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہنے سے انسان میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، مہینہ بھر رمضان کا مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہنے سے انسان میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 27، قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ کوشچن نمبر 28، تشکیل پاکستان کی شب کون سی ہے؟ یعنی تشکیل پاکستان کی شب کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، رمضان کی 27ویں شب، رمضان کی 27ویں شب۔ تو بچوں یہ ہیں 28 کوسچن جو ہم نے ارکان اسلام میں سے پہلے دو ارکان، کلمہ شہادت یعنی کلمہ طیبہ اور رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں سے ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے 2 کے شارٹ کوسچن آج ہم نے کیے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔